الله والله 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 الله والله والله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حضرات، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے. آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے عید الفطر کی مبارکباد. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالی ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے. رمضان کے ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو اللہ شرف قبولیت بخشے. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج کا دن اللہ سے انعام لینے کا دن ہے. آج کا دن اللہ تعالیٰ نے کئی سنتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ہم نے صبح اٹھ کر غسل کیا. آج کے دن غسل کرنا سنت ہے. تاخ کھجور کھا کر اپنے گھر سے نکلنا سنت ہے. خوشبو لگا کر آنا سنت ہے. اور پھر ایک راستے سے آ کر دوسرے راستے سے واپس جانا بھی آج کی سنتوں میں سے ہے. صدقہ و خیرات بھی آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. اور عید کے موقع پر آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے خاص کر کہا: اے عورتوں، تم صدقہ و خیرات کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. صدقہ اللہ کے غصے اور غضب کو بجھاتا ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. محترم حضرات، آج شیاطین جو 1 مہینے سے قید تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان سرکش شیاطین کو چھوڑ دیا ہے. شیطان جو ہمارے دشمن ہے، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان نیک عمل کرے، تو شیطان آج کھل گئے ہیں. اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ اب انسان جو 1 مہینہ اس نے عبادت کی ہے، جو 1 مہینہ اس نے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، اب یہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت سے روک دیا جائے تاکہ اس کو اللہ کی عبادت کا فائدہ نہ پہنچے. اور شیطان کے مختلف واروں میں سے ایک وار یہ ہے کہ اب وہ یہ کوشش کرے گا کہ 1 مہینہ جس انسان نے پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا، فرائض کے ساتھ ساتھ جس نے تراویح کا بھی اہتمام کیا تھا اور رمضان میں روزے رکھے تھے، اب شیطان کی خواہش ہوگی کہ نمازوں سے اس کو دور کر دیا جائے اور نمازوں کی سستی اس کے اندر ڈال کر فرائض سے دور کر دیا جائے تاکہ رمضان کی عبادتوں کا اجر و ثواب سے محروم ہو جائے. تو میرے دوستو، ہم کو شیطان کی اس چال کو سمجھنا ہوگا، اور پھر نمازوں کی جس طرح ہم نے رمضان میں عبادت کی تھی، اسی طرح سال کے 12 مہینے ہم کو عبادت کرنا ہوگا. کیونکہ عبادت صرف رمضان کے حد تک نہیں، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اسی طرح سال کے 11 مہینے یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے. عبادت صرف رمضان کے حد تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عبادت کب تک کرنی چاہیے. فرمایا: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک
تم کو یقین نہ ہو جائے۔ یقین کا مطلب جب تک تم کو موت نہ آ جائے، موت آنے تک ایک انسان کو عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ آخری وقت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جو لوگ صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں، رمضان میں خود بہت کوشش کرتے ہیں، خوب جد و جہد کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد فرائض سے غفلت برتتے ہیں، وہ بات اچھی طرح جان لیں کہ رمضان کا ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جنہوں نے صرف رمضان میں عبادت کی اور رمضان کے بعد انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، فرائض سے سستی کی، تو یاد رکھیے رمضان کی عبادتوں کا ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو برباد کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لا تکونوا کاللتی نقصت غزلہا من بعد قوت انکاسا، کہ لوگوں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر محنت کر کے سود کو کاٹتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اپنی محنت کیے ہوئے سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو اس کی محنت کا فائدہ کیا ہوا؟ دن بھر اس نے محنت کی، سود کو کاٹا اور تاگا بنایا، اور جب رات ہوئی تو اپنی اس محنت کو اس نے کاٹ کر پھینک دیا۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو رمضان میں تو عبادت کرتے ہیں، رمضان میں فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد جو سستی کرتے ہیں، ان کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو دن بھر محنت کر کے سود کاٹتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اپنے ہی محنت کو، اپنے ہی بنائے ہوئے سود کو اجاڑ دیتی ہے اور بگاڑ دیتی ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، آپ کو اللہ نے توفیق بخشی، آپ نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی، تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ سال کے 12 مہینے اسی عبادت کو اختیار کریں اور عبادت میں سستی نہ کریں۔ اور عبادت کا مقصد یہ اللہ کی رضا ہے۔ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ یہاں آنے کا مقصد تیری رضا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے عبادت کی ہے۔ اور اچھی بات یہ آپ اچھی طرح جان لیں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو اللہ کی ناراضگی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رضا تلاش کیجئے، اور اللہ کی رضا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے ڈرا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، تو میں آپ کو ٹٹولنے لگی کیونکہ ہمارے کمرے میں اندھیرا تھا، تو میں اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی، تو میرے ہاتھ آپ کے ایڑیوں پر پڑے، وہ کانا منصوبتان، وہ 2 ایڑیاں کھڑے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں حالت سجدے میں گرے ہوئے تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، رو رو کر کچھ مانگ رہے تھے۔ میں نے جب کان لگایا تو آپ یہ کہہ رہے تھے روتے ہوئے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا واسطہ دیتا ہوں، تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، اور اے اللہ میں تجھ سے تیری معافی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنی پکڑ نازل نہ کرنا، مجھے نہ پکڑنا۔ تو میرے دوستو، کائنات کے تاجدار رات کی تنہائیوں میں اللہ کی رضا کو طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ اس کی رضا کا سوال کرتے رہیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو اس وقت تک ہم کو موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا۔ کیونکہ میرے دوستو، اگر اللہ ہم سے ناراض رہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے دنیا کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو یاد رکھیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ سلف و صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ رات بھر صرف یہی دعا کرتے رہتے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے ہمارے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اچھے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔
رات بھر ایک ہی دعا کرتے رہتے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور میرے دوست، اللہ کی رضا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کل جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ان کو حاصل ہوگی۔ اللہ جنتیوں سے سوال کرے گا، اے جنتیوں اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں جنت کی نعمتیں عطا کر دی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے جنتیوں تم جنت میں ہمیشہ رہو، کبھی اس سے نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، نعمتیں ہمیشہ رہے گی، کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، جنتی خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا اے جنتیوں اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کیا، پھر جنت میں ہم کو ہمیشگی عطا کی، ہم کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی، نعمتیں ہمیشگی کے لیے عطا کی، اور یہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہونے کا وعدہ کیا، اور ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ کہے گا اے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی میں تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ اللہ کی رضا جنتیوں کو حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنتی سنیں گے کہ اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا تو ان کو اتنی خوشی ہوگی کہ جنت کی کسی نعمت میں ان کو وہ خوشی میسر نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے؟ تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کیا، اور تو ہم سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان پردوں کو ہٹائے گا، نور کے پردے جو اللہ کے چہرے اور لوگوں کے درمیان حائل ہیں، اللہ اپنے حجاب کو ہٹائے گا۔ پھر جنتی اپنے رب کا اس طرح دیدار کریں گے جیسے دنیا میں ہم 14ویں رات کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو اے اللہ تو ہم کو اپنا دیدار نصیب فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، جیسے اللہ نے خود قرآن میں مومنوں سے وعدہ کیا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھے اپنا وعدہ یاد دلاتے ہیں، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ایسی نعمتوں والی جنت میں ہم کو جگہ عطا فرما۔ محترم حضرات، یہ عید خوشی کا دن ہے، یہ عید کے اندر خوشی منانا یہ بھی اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اموات زیادہ ہو رہی ہے تو یہ عید کے اندر خوشی کیا؟ میرے دوستو، یہ خوشی منانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ عید کے دن خوش رہنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام غم کو بھول کر اس دن خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں، اور خوشی میں رہ کر بیوی بچوں کے ساتھ ایسے کھیل کھیل سکتے ہیں جو شرعی طور پر جائز ہوں۔ ایک اچھا گھر کا ماحول بنا کر رکھیں، روز کی روٹین سے ہٹ کر ایک اچھا ماحول گھر کے اندر بنائیں، غصہ اپنے چہروں پر نہ لائیں، چھڑچھڑاہٹ اور چھڑچھڑاپن کو اپنے اندر سے دور کریں، اور آج کے دن خوش رہیں، گھر والوں کو خوش رکھیں، لوگوں سے خوشی کے ساتھ ملیں، کیونکہ آج کا دن خوش رہنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ عید ایسے وقت پر آ رہی ہے کہ امت مسلمہ پر دو عظیم مصیبتیں اس وقت موجود ہیں۔ ایک مصیبت کرونا وائرس کی بیماری ہے جس کی لپیٹ میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ہمارے بھائی اس لپیٹ میں جو موت کا شکار ہو کر اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اور یہ کرونا بیماری جو حد سے بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہم سے اٹھا لے، اور اس بیماری کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ اور دوسری سب سے بڑی مصیبت جو اس امت مسلمہ پر ہے وہ یہودیوں کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا، اور یہودیوں کا مسجد اقصیٰ پر حملہ کرنا ہے۔ یہ یہودی کتے جو دنیا کی سب سے نجس ترین قوم ہے، یہ ان مسلمانوں کو مار رہے ہیں جو مسجد اقصیٰ میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو سجدوں کے اندر رک کر اپنے رب کی فریاد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ ظالم
قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد فرمائے اور ان یہودی نجیس اور ان یہودیوں کی سازشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہ دو بڑے بڑے جو اہم مسئلے امت مسلمہ پر ہیں، ان اہم مسئلوں کا حل اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اگر ہم سے راضی ہو جائے یہ تمام مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کرونا وائرس دور ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی غلامی سے ہم آزاد ہو جائیں، تو ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت جب ہم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ مسلمانوں نے مسجد نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کی عبادت کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، مدینے کے جو سپر پاور یہ لوگ تھے اور مال و دولت کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک اللہ کی عبادت کی تو اس طرح وہ یہودی ذلیل ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قبیلے والوں کو وہاں سے نکالا۔ وہ ذلیل ہو کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، بلکہ جزیرۃ العرب سے ان ذلیل یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کے مال و دولت پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اور پھر ایک دن آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے تو پھر یہ یہودی بچ نہیں سکیں گے۔ اگر یہ کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے رہیں گے، وہ درخت پکار کر کہے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے اللہ کا دشمن یہودی چھپا ہوا ہے، تو اس کو قتل کر۔ یہودی کو مسلمان قتل کریں گے۔ اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہو، پتھر پکار کے کہے گا کہ اللہ کے بندے یہاں یہودی ہے، اس کو قتل کر۔ یعنی یہ درخت اور پتھر بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس لائق نہیں کہ اس زمین پر رہ سکیں، یہ اتنی نجس قوم ہے، اتنی لعنتی قوم ہے کہ ان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی زمین پر رہیں۔ اسی لیے یہ پکار کے کہیں گے کہ مسلمانوں، ان یہودیوں کو اللہ کی زمین سے ان یہودیوں کو پاک کرو۔ تو میرے دوستو، یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، جب مسلمان اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ضرور اس طرح مدد کرے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرو تو اللہ تم کو حکومت دے گا، اللہ تم کو خلافت دے گا، زمین کا اللہ تم کو بادشاہ بنائے گا۔ محترم حضرات، اب آئیے عاجزی کے ساتھ، عاجزی کا مرقع بن کر، عبدیت کا مظہر بن کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے چھوٹی موٹی جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں تو نے ہم کو یہ ماہ مبارک عطا کیا، لیکن اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنا تھا ہم نے ویسی عبادت نہیں کی۔ اے اللہ، تیری عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ، جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بار بار ہماری زندگی میں یہ ماہ مبارک نصیب فرما۔ یا اللہ یہ کرونا بیماری کو تو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ، یہ بیماری کو تو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ اس بیماری میں جتنے ہمارے دوست، جتنے ہمارے رشتہ دار، جتنے ہمارے بھائی اور جتنے مسلمان اس بیماری کے اندر شہید ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جتنے ہمارے علماء کرام اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ان تمام لوگوں کو تو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، ان تمام لوگوں کو تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، قبر کی گھبراہٹ،
قبر کی پریشانیوں اور قبر کے فتنوں سے ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی اس کرونا بیماری کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ تو ان کو صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ تو ان کو صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ تو ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ تو ان کو ایسی صحت دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، یا اللہ تو ایسی صحت دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، یا اللہ ہم کو جب تک تو دنیا میں رکھے صحت و عافیت و ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، یا اللہ صحت کے ساتھ زندہ رکھ، یا اللہ جب تک زندہ رکھ ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں قوت و طاقت کے ساتھ زندہ رکھ، یا اللہ بزدلی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ کمزوری سے حفاظت فرما، یا اللہ کمزوری سے حفاظت فرما، یا اللہ دشمن کے رعب و دبدبے سے حفاظت فرما، یا اللہ تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تیری ناراضگی سے حفاظت فرما، یا اللہ لوگوں کو ستانے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ لوگوں کا مال ناحق کھانے سے تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ لوگوں کے حقوق ڈبانے سے تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے یا اللہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہمیشہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ناراض نہ ہونا، یا اللہ اگر تو ناراض ہو جائے یا اللہ ہم تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، اے ہمارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جو قرض کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے یا اللہ قرض کی ادائیگی کے بہترین طریقے تو ان کو عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو بہترین حلال روزی عطا فرما، یا اللہ ان کو کشادہ روزی عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں ان کو کشادہ روزی عطا فرما، یا اللہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یا اللہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا اللہ تو ان کو بہترین جوڑے عطا فرما، یا اللہ ان کو بہترین جوڑے عطا فرما، یا اللہ جو شادی شدہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو نیک صالح بنا دے، یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ اولاد کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ غربت ہم سے ختم کر دے، یا اللہ بیماری ہم سے ختم کر دے، یا اللہ ایسے مال سے ہماری حفاظت فرما جس کے بعد غربت آ جائے، ایسی نیکیوں سے ہماری حفاظت فرما جس کے بعد گناہ ہو جائے، ایسی صحت سے ہماری حفاظت فرما جس کے بعد بیماری ہو جائے، یا اللہ تو جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، یا اللہ جب تک زندہ رکھ تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ توحید پر ہم کو قائم رکھ، زندگی بھر توحید پر قائم رکھ، یا اللہ تیری توحید لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ہمیں ہمت و حوصلہ و جذبہ عطا فرما، یا اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ وہ قبلہ اول ہے یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ ٹینکوں کے سامنے بموں کے سامنے کھڑے ہو کر یا اللہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، یا اللہ تو غیب سے ایسے نوجوانوں کی مدد فرما، یا اللہ تو غیب سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ یہ ظالم یہودیوں کو تو نیست و نابود فرما، یا اللہ تو ان کو ہلاک و برباد کر دے، یا اللہ ان کے پلاننگ کو ان کے اوپر ہی لوٹا دے، یا اللہ مسلمان کمزور ہیں یا اللہ تو مدد فرما، یا اللہ تو مدد فرما، یا اللہ تو ابابیل کو بھیج کر مدد فرما، یا اللہ تو فرشتوں کو بھیج کر مدد فرما، جیسے جنگ بدر میں تو نے فرشتوں کو بھیج کر مدد کی، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھیں بہہ رہی ہے، یا اللہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ وہاں کے کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ وہاں کے کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ مسجد اقصی میں اطمینان و امن کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسجد اقصی کے ارد گرد امن کو بھر دے، یا اللہ مسجد اقصی
جس کو تو نے برکتوں والی زمین کہا ہے یا اللہ وہاں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ وہاں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسلمان جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے، یا اللہ مسلمانوں کو صحت و عافیت و عزت کی زندگی عطا فرما، مسلمانوں کو عزت کی زندگی عطا فرما، یا اللہ دنیا میں ہم کو عزت دے اور یا اللہ مرنے کے بعد ہم کو جنت دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔